السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج ہم چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسلام آباد کا ایک معروف واقعہ، معصوم اور میں تو کہوں گا مجبور رضوانہ جو ایک بچی تھی، اس کے ساتھ جو انسانیت سوز تشدد کیا گیا اور یہ کیس ہائی لائٹ ہوا۔ ویسے تو چائلڈ لیبر کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور جو اس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی اور تمام متعلقہ اداروں کو ان کا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی شرمناک بات ہے کہ بچوں کو ڈومیسٹک لیبر پر لگا دیا جائے، ان کو مزدوری پر لگا دیا جائے، ان کے جو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ان کے جو پڑھائی کے دن ہیں، وہ ان سے انہیں ہٹا کر اور کام پر لگا دیا جائے۔ اس کے پیچھے وجہ دیکھیں کوئی بھی ہو، بھلے وہ والدین کی مالی ضرورت ہو، بھلے وہ کوئی انفلوئنس ہو، بھلے کچھ بھی ہو، لیکن چائلڈ لیبر جو ہے وہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو دنیا بھر میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی اس حوالے سے کچھ قوانین بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں آئے دن یا ہر تھوڑے عرصے بعد ایسے کیسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور حال ہی میں جو رضوانہ کا کیس ہوا ہے، اس میں جو بظاہر رپورٹ ہو رہا ہے اور مبینہ طور پر ایک معزز جج صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہیں اس میں وہ ملزمہ نامزد کی گئی ہیں ان کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے۔ تو یہ کیس اس میں اب بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ویسے تو پیشیوں میں پیش رفت ہو رہی ہوگی، ہم اپنے پینل سے بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منصف کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اور جس نے انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے سب لوگوں کو، کیا وہ اس بچے رضوانہ کو انصاف کے حصول میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے؟ اور جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں اور لوگ اس پر اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ عام طور پر تو کسی کے خلاف چاہے چوری کی بھی کوئی کمپلین ہو، سائیکل چوری کی ہو، روٹی چوری کی کوئی کمپلین ہو، اس پر تو فوری طور پر پولیس ایکشن میں آتی ہے اور اس کے جو نامزد ملزم ہوتا ہے اس کو گرفتار کر کے گھر سے گھسیٹتے ہوئے پکڑ کے لے کے آتے ہیں، اور اگر وہ ملزم موجود نہ ہو تو اس کے بچوں کو بھی اٹھا لاتے ہیں، اس کے بھائی کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اس کے والدین کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا جو انسانیت کے منہ پر ایک تماچا ہے زوردار، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک اس کے ملزمان جو ہیں وہ آزاد کیوں ہیں؟ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ میں شامل ہیں جناب ملک طاہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ سربراہ ہیں لیگل رائٹس فورم کے اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ملک طاہر صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب آغا امیر مختار ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، منسٹری آف ہیومن رائٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکچرر ہیں کرمنل لاء کے فیکلٹی آف لاء ضیاء الدین یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ آپ کا آغا صاحب۔ طاہر صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، کیا سٹیٹس ہے رضوانہ کے کیس کا؟ تھینک یو سو مچ رین صاحب اور میٹرو، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، دو اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر رضوانہ جیسی بہت ساری بچیاں بڑے بڑے گھروں میں کام کرتی ہے۔ یہ سروے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹس کی طرف سے بھی جو سروے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی طرف سے بھی سروے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیبر کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں تو پروہیبٹ اور سلیوری کیا گیا ہے، لیکن آج جو پرٹیکولر بات کرنا چاہتے ہیں وہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو کہیں کور نہیں کیا گیا کسی بھی قانون کے اندر، کہیں پہ بھی، چاہے ہم کوئی بھی انٹرنیشنل کنونشن دیکھ لیں، UNCRC دیکھ لیں، اور اسی طرح ICCPR دیکھ لیں، یا بچوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاکستان نے سائن کیا ILO سے ریلیٹڈ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جو ہے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر بہت سارے بچے، 2 3 1 بچے ایسے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اور رضوانہ کا پرٹیکولر کیس اس وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا کہ وہ بھی ایک بچی تھی جو 18 سال سے کم عمر تھی اور ان کے گھر میں کام کرتی تھی اور بہیمانہ تشدد کیا گیا اس کے اوپر۔ اسی طرح اگر میں حوالہ دوں، کراچی کے اندر 2 جنوری کو ایک کیس ہوا جس کے اندر ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور 2 بچے ان کے آلریڈی ساتھ رہتے تھے۔ یہ بھی کیس بہت ہائی لائٹ ہوا چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضوانہ جیسی بہت ساری بچی ہیں جو بہت سارے بڑے بڑے گھروں میں کام کرتی ہیں، ایز اے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، چائلڈ رائٹ کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو ان گھروں میں کام نہیں کرنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کی اور اس کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سارے ایسے ناسور موجود ہیں، بہت سارے ایسے گھر موجود ہیں جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ
स्लेवरी करवाते हैं, 24 घंटे घर के अंदर रखते हैं, ना सिर्फ उनको घरेलू काम में करते हैं बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। रिजवाना उसकी एक एग्जाम्पल है। तो हम ये समझते हैं कि इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, तमाम इसके ऊपर हमारी चारों सूबों की हुकूमत को इसमें इकट्ठे होना चाहिए और इसके ऊपर एक प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी चाहिए ताकि रिजवाना जैसों को इंसाफ मुहैया किया जा सके। अभी रिजवाना के ऊपर चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का केस की जो सेक्शंस हैं वो हैं ही नहीं, उसके ऊपर तशद्दुद की सेक्शंस हैं, क्योंकि जब तक उसके ऊपर चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, उसकी सेक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, तो उस वक्त तक डेफिनेटली कोई भी उसका शिकार हो। इसलिए नहीं लगाएगी कि कानून है नहीं, कानून है नहीं। तो हम ये समझते हैं कि उसके ऊपर जो इस वक्त लगाई गई हैं सेक्शन, वो तशद्दुद की सेक्शन लगाई गई है। उसका सर फट गया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इसके ऊपर स्लेवरी की नहीं है, क्योंकि वो बच्ची बाउंडेड लेबर में आती है, घर के अंदर 24 घंटे काम करती है, ना वो अपनी फैमिली को बता सकती है ना किसी को बाहर। जो हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं उसके अंदर जब बच्चा को इस तरह की करता है तो उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसके ह्यूमन राइट को वायलेट किया जाता है। तो रिजवाना के ऊपर तो इतना खतरनाक तशद्दुद किया गया जिसकी मेडिकल रिपोर्ट एक गवाह है। चाहे किसी ने भी किया है उसको फिल फोर्स सजा होनी चाहिए और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के मुताबिक, कानून की हुक्मरानी इसी में है कि जो भी उसका प्रिपरेटर है, जो भी उसके पीछे है, चाहे वो जज की अहलिया हो चाहे वो कोई भी हो, उसको फिल फोर्स सजा देनी चाहिए। और JIT डेफिनेटली बनाई है हुकूमत ने और पुलिस ने मिलकर, और उसके ऊपर भी हम समझते हैं फिल फोर्स सजा के तौर पर उसको आना चाहिए और उसके खिलाफ उसको कटहरे में लाया जाए और उसको सलाखों को पीछे जाना चाहिए जिसने रिजवाना पे ये तशद्दुद किया है। जनाब आका साहब ये बताइए कि अब तक जो मुलजिमा हैं वो उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? उसमें भी कोई कानूनी हिच है या वो जज साहब की बेगम है तो इसलिए उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा? नहीं, मेरे ख्याल से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो जज साहब की बेगम है इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको गिरफ्तार करने के लिए बहुत दफ़ा छापे मारे गए, 3 दफ़ा छापे तो न्यूज़ में आए कि उनको गिरफ्तार करने के लिए मारे गए, लेकिन उनके बाद उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली हाई कोर्ट से। और प्रोटेक्टिव बेल, जाहिर बात है जब प्रोटेक्टिव बेल किसी के पास हो तो उस दौरान उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता उस टाइम तक, जब तक वो उस जुरिसडिक्शन की सेशंस कोर्ट में जाके अपनी प्री अरेस्ट फाइल कर ले। और 1 अगस्त को आके उन्होंने प्री अरेस्ट बेल फाइल कर ली। अब तक वो प्री अरेस्ट बेल पे ही हैं, एड इंटेरियम प्री अरेस्ट बेल जो अब तक कंफर्म नहीं हुई। ये रिजेक्ट भी हो सकती है, कंफर्म भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है JIT की रिपोर्ट पे, जो कलेक्ट होने वाले एविडेंसेस हैं उस पे, और प्रिमा फेसाई केस क्या सामने आता है उस पे। आज तो बड़ी मजाहिया खेज बात सामने आई। मैं रिसेंटली न्यूज़ देख रहा था, जज साहब की जो एहलिया है वो जाके JIT में कहती हैं कि ये तो हमारे पास मुलाजमा थी ही नहीं, ये हमारे पास इतना सब कुछ रिपोर्ट होने के बावजूद, इतने सारा और मुद्दई के बयानात सामने आने के बावजूद भी आज जाके कहती हैं कि वो हमारे पास मुलाजमा नहीं थी। इसी का तसलसल, इसी की एक कड़ी ये भी है कि ये मामला जब शुरू में मीडिया ने हाईलाइट किया और जज साहब से ये इस बारे में राब्ता किया गया था कुछ मीडिया के दोस्तों की तरफ से, तो उन्होंने कहा ये चोटें नहीं है, ये तशद्दुद नहीं है, ये बच्ची मिट्टी खा रही थी, खाद खा रही थी, और जब इसको मना किया गया तो इसने दीवार में जाके टक्करें मारी हैं। मैं सिर्फ, बड़ी अफसोस की बात है, इतना ब्लंट झूठ, उसकी सिर्फ सर की चोटें सामने नहीं आई अख्तर भाई, उसके हड्डियां टूटी हुई हैं, बाजू टूटे हुए हैं, उसके बाजू टूटे हुए हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं। नेग्लेक्ट का वर्ड मेरे साथी पैनलिस्ट बड़े सही से आपको डिफाइन कर पाएंगे। देखिए, चाइल्ड अब्यूज में चाइल्ड नेग्लेक्ट, किसी चाइल्ड को अबेंडन कर देना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आया तशद्दुद उस घर में हुआ या किसी एक फर्द की तरफ से हुआ, उस बच्चे के उस वक्त केयर टेकर उस घर के मालकानी थे, वो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं, अभी मैं इस स्टेज पे उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो इल्ज़ाम तो FIR में उन पे ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन केयर टेकर वो भी थे, जिम्मेदारी उनकी भी बचती थी। बच्चे को बिल्कुल नेग्लेक्ट रखा गया। डॉक्टर्स का कहना है कि जख्म कम से कम 3-4 महीने पुराने हैं, तभी उनमें कीड़े पड़ चुके हैं। और बच्ची की तबीयत अभी भी वो बहुत खतरनाक है, अभी भी तबीयत खतरनाक में, और अभी भी कोई इसका पता नहीं। अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतियाब हो जाए, उसको जिंदगी मिल जाए, नई जिंदगी मिल जाए। हमारी तो यही दुआ है कि वो बच्ची सेहतियाब हो जाए और इंसाफ हो, और ऐसा इंसाफ हो कि मिसाल बन जाए सोसाइटी के लिए और उन सब लोगों के लिए। देखें,
بڑی ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر میں قوانین کا ریفرنس دینا شروع کر دوں 1937 سے فیکٹریز ایکٹ کی بات کر لوں, وہ کہتا ہے کہ 14 سال سے بچہ کسی ہیزرڈیس انوائرمنٹ میں کام نہیں کرے گا. چائلڈ لیبر ایکٹ 1991 کی بات کر لوں, وہ کہتا ہے کہ کوئی بچہ جو 14 سال سے کم عمر کا ہے وہ کسی ہیزرڈیس انوائرمنٹ میں کام نہیں کرے گا. ایکسپیکٹیشن اس کی ایکسیپشن دی ہوئی ہے کہ فیملی اون جو بزنسز ہوتے ہیں اس میں تھوڑی بہت لینینسی ہے اس کی دی ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشن ہمارا کہتا ہے کہ 14 سال سے بچہ جو کم عمر کا ہو کسی ہیزرڈیس جگہ پہ, فیکٹری پہ یا کسی ایسی امپلائمنٹ کی جگہ پہ کام نہیں کرے گا. لیکن جب لوگوں کے گھر ہی ہیزرڈیس ہونا شروع ہو جائیں تو بڑا واضح ہے اور ضروری ہے کہ ایسے لاز بنائے جائیں جن کے لیے LRF, تو میں ریسنٹلی یسٹرڈے نائٹ آئی واز ریڈنگ اباؤٹ اٹ, اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کافی ٹائم سے LRF اور اس کی جیسی کافی ساری تنظیمیں. اب پنجاب میں پنجاب ریسٹورینٹ ایکٹ لگا ہوا ہے. اب مزاحیہ خیز حالت تو یہ بھی ہے نا, اب سندھ میں آ جائیں, سندھ چائلڈ میرج ریسٹورینٹ ایکٹ ہے, پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے. پنجاب میں چلے جائیں ایسے ڈومیسٹک ورکرز کے لیے وہ چائلڈ ریسٹورینٹ ایکٹ ہے, لیکن دوسرے صوبوں میں کہیں بھی نہیں ہے. ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے بچوں کے حوالے سے. اور ڈومیسٹک ورکرز کی حالت بہت بری ہے. اس کی حالت بری ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ کوئی لا, انہوں نے بالکل صحیح کہا, کوئی لا ان کو کور نہیں کر رہا, کیونکہ کوئی لا میں وہ آتے نہیں ہیں. ڈومیسٹک ورکرز جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, تو ان کی کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی منیمم ویج نہیں ہے, اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. وہ ایموشنل ڈیمیج کا شکار ہوتے ہیں, وہ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, وہ سیکشل ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, وہ مولیسٹ ہوتے ہیں, اور اگر یہ سب نہ بھی ہوں تو وہ انڈر پے ہوتے ہیں. 12,000 10,000 8,000 اسی پہ وہ 24 گھنٹے اسی گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں. رضوانہ والے تو شاید 5,000 مطلب رپورٹ ایک یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید 5,000 یا کوئی سم تھنگ اس طرح سے انہیں دے رہے تھے. تو بالکل آپ نے جیسے کامنٹ کیے ہیں, دیکھیں اسی طرح سے مطلب ہمارے جیسے لوگ تو یہ کہنے پر مجبور ہیں نا, بظاہر جو وہ کہتے ہیں نا معروضی حالات اور بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ قانون ہمارے یہاں پاکستان میں مطلب مکڑی کا وہ جالا ہے جس سے طاقتور تو اسے پھاڑ کے نکل ہی جاتا ہے. باقی یہ کہ ہمارے جیسے کمزور لوگ پھنس جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا گردن پتلی ہے تو وہ پھنس گئے. تو بہرحال اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے. افسوسناک واقعات پاکستان میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں, اور ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا رضوانہ کا, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ پینلسٹ میں موجود ہیں جناب ملک طاہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب, جو کہ سربراہ ہیں لیگل رائٹس فورم کے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب آغا امیر مختار ایڈوکیٹ, لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی کے پینلسٹ بھی ہیں اور لیکچرر ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی کے. جناب آغا صاحب, FIR کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں جو دفعات یوز کی گئی ہیں اس کا کیا مطلب ہے, اور اس میں اور دفعات کچھ ایڈ ہونی چاہیے. دیکھیں FIR, جب ہم کرمنل لا اور کرمنل پروسیجر کی بات کرتے ہیں, FIR از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ, کیونکہ اس کے بعد آنے والے سارے بیان اسی کے ساتھ کورابریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آنے والے سارے ایویڈنسز تبھی وہ سبسٹینشیل ہوتے ہیں جب وہ FIR کی سپورٹ میں ہوں. یہ بیسیکلی یہ چارج آف ایلیگیشنز ہوتا ہے آپ کا کسی کی طرف. اب شروع میں FIR کرتی ہے, اس میں صرف 506 اور 342 اللیگل کنفائنمنٹ, اور اس کے بعد دھمکیاں شمکیوں کی دفعات ڈالی جاتی ہیں, which is very sad to see. یہاں کسی بندے پہ FIR کٹی ہوئی بھی نہ ہو پھر بھی وہ اریسٹ ہوتا ہے, 3 4 دن حبس بہجا میں پڑا رہتا ہے, اور یہاں لوگوں کے خلاف FIR کٹنے کے باوجود بھی پولیس ڈھونڈنے کو نہیں ملتی. ہاں ٹھیک ہے, پرسنل انٹرسٹ ہو تو لوگ جلدی مل جاتے ہیں, نہ ہو سوشل ایشو تو کون ڈھونڈنے کو ترجیح دیتا ہے. اور اس کے بعد موقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں کہ بیل وغیرہ کی طرف کوئی موو کر سکے. اب بظاہر اس کیس میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پولیس نے فیسلیٹیٹ کیا ہے بہت زیادہ. کہا جا سکتا ہے, نہیں بھی کہا جا سکتا, لیکن کسی کے ارادوں کو اور کسی کے انٹینشنز پہ سوال نہیں کرتے. شاید ہمیں زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے اور زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے اور ایسے مجرموں کو پکڑنے کے لیے. کیونکہ پتہ ہے ہوتا کیا ہے اختر صاحب, کہ مجرم کا پکڑا جانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے. کیونکہ اگر مجرم باہر گھوم رہا ہے تو وہ ٹیمپرنگ بھی کرے گا, وہ وٹنسز کو ڈرائے گا بھی کرے گا, ساری چیزیں, اور بیچ میں آتی بھی نہیں, اس کی اطلاعات بھی آتی نہیں کہ وہ پیرنٹس کو ڈرا بھی رہے ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں, اور لالچ بھی دے رہے ہیں, ایسے معاملات میں لالچ دے رہے ہیں. اس کے بعد 337A لگا, اس کے بعد 337H لگ گیا. لیکن اس میں جو حقیقتاً شروع میں سیکشن لگنا چاہیے تھا, ایک نیو ایڈیشن ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے لائی گئی, وہ تھا سیکشن 328A, کرولٹی ٹو چائلڈ. وہ اس کی بڑی واضح ڈیفینیشن ہے. وہ
بالکل لائی ہی اس لیے وہ سیکشن گئی تھی کہ وہ بچوں کے اوپر ہونے والے جو ظلم ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ورکرز بچے ہوں یا نہ ہوں، وہ پیرنٹ کرے یا کیئر ٹیکر کرے یا جس بندے کی نگہداشت میں بچہ موجود ہو وہ کرے، وہ بڑا واضح ہے کہ نیگلیکٹ کرے، اس بچے پہ ظلم کرے. اب تک اس میں یہ دفعہ ایڈ نہیں کی. بیان آ رہے ہیں کہ تجویز دی گئی ہے لا میکر اپنا پولیس کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ وہ ایڈ کیا جائے، لیکن اس کا ایڈ ہونا بڑا لازمی ہے، کیونکہ جو اصل ظلم ہوا وہ تو یہی ہوا ہے نا، اس بچے کے ساتھ کروئلٹی کی گئی ہے. ہاں، اس کروئلٹی میں 337A بھی لگ جائے، 337H بھی لگ جائے، جے لگ جائے، اس کے بعد اس کو قتل کرنے کا ایما جو 324 لگ جائے. اقدام قتل تو ہے ہی نا، سیدھا سیدھا. ہاں، اقدام قتل لگ جائے فی الحال. ہاں، تو یہ ساری صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں امیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو پاکستان پینل کوڈ کی ہمارے پاس 328A سیکشن ایڈ کی گئی تھی، اس کو ویسے ایڈ ہونا چاہیے تھا. پولیس بعض دفعہ اس طرح کی چیزوں میں ان چیزوں کو آف کر دیتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیکشن کا بالکل اس میں ہونا چاہیے. یہ صرف پاکستان پینل کوڈ کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی بچے کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کانٹریکٹ رائٹنگ میں نہیں کریں گے اور اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریفکنگ ان پرسن ہے. اگر ٹریفکنگ ان پرسن کی سیکشن لگا دیں ڈیفینیٹلی کہ جب تک آپ بغیر کسی کانٹریکٹ کے مجھے اپنے پاس رکھ لیں جاب پہ اور اس کو 5,000 دیں یا کچھ بھی، کیا پتا کہ آپ نے زبردستی رکھا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ سلیوری میں بھی آ رہا ہے، وہ ٹریفکنگ ان پرسن میں بھی آ رہا ہے. پاکستان جو فوجداری قوانین ہیں اس کی سیکشن 328 کے مطابق وہ اس وقت کرویلٹی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں لا لگتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر کا لا تو لگتا ہی لگتا ہے، کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی موجود ہے، پروہبٹ ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سلیوری کہلاتی ہے، نہ اس کا کانٹریکٹ ہے، نہ اس کو جو ہے نا اس کو اپنے پاس رکھا گیا بغیر کسی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا گیا ہے، یعنی ایک ڈسٹرکٹ سے جب آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں لائیں گے تو وہ آپ کی ٹریفکنگ ان پرسن آ جائے گی. جب آپ نو کانٹریکٹ کے پاس کسی کے پاس اپنے گھر میں رکھیں گے تو اس کی جو کانٹریکچوئل امینڈمنٹس ہیں، چیزیں وہ اس کے اندر نہیں آئیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس پہ تشدد کیا گیا ہے، جتنا بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں جو نظر آ رہا ہے بظاہر ٹی وی پہ بھی اور پھر میڈیکل رپورٹ کے مطابق بھی، تو وہ اس طرح کا ہے کہ وہ شدید اس وقت بچی جو ہے مینٹلی ٹارچر کا شکار ہے اور فزیکل ٹارچر کا شکار ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو بھی پرپریٹر ہے اس کو فی الفور سزا ہونی چاہیے اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو 100% ریگولرائز کیا جائے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو فیسلیٹیشن ہوتی ہے یا کسی بھی کرائم کو کرنے میں جو لوگ مددگار ہوتے ہیں، ابیٹمنٹ جو کہلاتی ہے، جس میں مطلب بھٹو صاحب کو بھی پھانسی کی سزا کرا دی گئی اس میں بھی، تو یہ اس والے کیس میں بھی سارے گھر میں جو لوگ بڑے ایسے سمجھدار لوگ جو رہتے ہیں تو مطلب یا تو وہ روکتے اس کو، اس ظلم کو، اگر انہیں اس ظلم کو نہیں روکا تو وہ اس میں وہ بھی ان کو بھی نہیں ہے اس میں ایڈریس ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس سندھ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ آیا، اس کے اندر نکاح خان ہوگا، اس کے گواہان ہوں گے، گواہان، دلہا، اس کے والدین، اور ان سب کو سزا دی جائے گی. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہو، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایکٹ ہو، اس کے اندر ایک ایسی امینڈمنٹ لائی جائے جو کہ کمرشل چائلڈ لیبر جو ہے یا ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے اس کو باقاعدہ ڈیفائن کیا جائے. اس ڈیفینیشن کے اندر رولز آف بزنس کے اندر اس کو امینڈ کیا جائے کہ ایسا کوئی بھی کام کوئی بھی فیملی یا مڈل مین لے کے آتا ہے، اس کو سلیوری کر کے آتا ہے یا ٹریفکنگ ان پرسن کر کے آتا ہے اور باؤنڈیڈ لیبر میں دے کے جاتا ہے، ان سب کے خلاف پروپریٹرز جو ہیں اس کے خلاف بالکل FIR میں شامل کیا جانا چاہیے. رائٹ. اور آغا صاحب یہ بتائیے کہ نارملی یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ سروس میں، سول سروس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کمپلین آ جائے، جھوٹی ہو یا سچی ہو یہ تو بات کی بات ہے، انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا نا، لیکن جب کوئی انکوائری کمیٹی بھی ایون کے فارم ہوتی ہے تو اس بندے کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. تو جوڈیشری میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہوتا، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا کہ اگر کسی جج صاحب کو ایکیوز کیا گیا ہے یا اس طرح سے تو وہ اپنی سیٹ پہ پھر بھی براجمان رہتے ہیں؟ دیکھیں نارمل سروسز اور جوڈیشری میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. نارمل سروسز میں وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے اور ایک میٹر کے حوالے سے اگر اس پہ آ جائے نا تو اس پہ وہ بڑا افیکٹ کر سکتا ہے. اب جب آپ جوڈیشل سروس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ بندہ یا یہ جج یا یہ کوئی بھی جوڈیشل آفیسر اس معاملے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، اس کی جورسڈکشن میں یہ معاملہ آتا ہے یا نہیں. تو یہ ثوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب کی. چیف جسٹس
ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں وہ آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو سسپینڈ ہونا چاہیے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں ایک چیز ہم بھول رہے ہیں, آپ نے ابیٹمنٹ کی بات کی, ابیٹمنٹ تو ٹھیک ہے ہی ہے, لیکن نیگلیکٹ ہے. وہ بندہ ایک کمرے میں پڑا رہا ہے, وہ زخمی ہو گیا ہے, اس کا علاج معالجہ نہیں کیا گیا, اس کی خوراک صحیح نہیں کی گئی, حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے ہیں, ان میں پس پیدا ہوئی ہے, جو پس ابھی تک جو بچہ ابھی تک ریکور نہیں ہوا. آئی واز لسننگ ٹو دا ڈاکٹر, انہوں نے کہا ہے کہ یہ پس اس کے خون میں پھیل گئی. اتنا خطرناک, بہت کرٹیکل سٹیج میں وہ چلا گیا. ویسے آغا صاحب اچھا چلیں ہم ایک لمحے کے لیے قانون کی کتابیں بند کر دیں, آپ ساری کتابیں بند کر دیں, سارے حوالے بند کر دیں. یہ مطلب ویسے انسانیت کے ناطے بھی یہ شرم نہیں آئی, جتنے لوگ بھی اس میں انوالو تھے, جتنے لوگ سامنے تھے, ان کو کسی طرح سے مطلب جیسے کہنا چاہیے کہ ان کے دل نہیں تھا ان کا کوئی, ایسا نہیں لگتا اس کو دیکھ کے کہ مطلب سن کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ اس قدر تشدد, اس قدر, اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رکھ رہے ہیں, وہ بچہ نہیں ہے کسی کا. تبھی تو چائلڈ لیبر, اور یہ شاید یہی سوشل پریشر کی ہی وجہ سے اس حد تک یہ بھی بات پہنچی ہے, ورنہ تو شاید. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور اسی وجہ سے لیگل رائٹس فورم جیسی این جی اوز یہ کہتی ہیں کہ بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ, ایک بچے کو آپ بلاتے ہی گالی دے کے ہیں اور اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں, ایک بچے کو آپ کھانا نہیں دیتے, وہ بھوکا پڑا ہوا ہے, اسی کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے آپ اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں. آپ تو بات کہہ رہے ہیں رومتے کھڑے ہونے کی, ہم جب اس کی میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ اور اس کے انجریز کے بارے میں سن رہے تھے نیوز میں, ابھی تک آپ اس کو ڈیفائن کریں, ایک چھوٹی سی بچی 14 سال کی 13 سال کی, اس کے سر پہ چوٹیں, اس کے سر کے چوٹوں میں جراثیم پڑ جانا, کیڑے پڑ جانا, اس کے خون میں پس پھیل جانا, اس کی کونی ٹوٹ جانا, اس کے جسم پہ اور سارے, ہمیں سن کے تکلیف ہو رہی ہے. یہ شامل غریبہ سن کے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, کرنے والوں کا. اللہ حافظ. ملک صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں؟ بالکل, تھینک یو سو مچ. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مینٹلی جو ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے یا سیکسول ابیوز ہے, اس کے اوپر جتنے بھی ہماری ریگولرائزیشن ہونی چاہیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی میس ریکارڈ ہونا چاہیے, جو بچے ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کیمپین لانچ کی ہوئی ہے, ہم نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے, ہم نے سی ایم کو خط لکھا ہوا ہے, ہم نے ان سے میٹنگ کی ہوئی ہے, گورنر پنجاب, گورنر سندھ, اس میں ساجد جوکھیو صاحب, اس میں لیبر منسٹر سعید غنی صاحب, یہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ ہم سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کے اندر انشاءاللہ بہت جلد اس کو بین ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا پورے پاکستان میں خاتمہ کیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ڈیفینیشن ہے, کو 34 ڈیفینیشن ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن سے لے کر پروینشن اور نیشنل لیجسلیشن میں ڈفرینٹ موجود ہے, یعنی 11, 12, 13, 14, 18 سال تک موجود ہے. تو یو این سی آر سی کے مطابق ان تمام جو ہے ڈیفینیشن کو ایک ساتھ کیا جائے اور بچے کو بچہ ڈکلیئر کیا جائے. تمام ایکٹ کے اندر 18 سال کی عمر اس کی ڈکلیئر کی جائے. آخری بات مختصر. آخری بات میں انہی کی بات کو آگے کروں گا. کہیں کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سے کم عمر کا بچہ, کہیں 18 سال سے کم عمر کا بچہ, تو اس کی ایک یونیفارم ڈیفینیشن ہونی چاہیے اور ایک ایسی پالیسی جو یونیفارم ہو پورے پاکستان کے لیے. آج سندھ میں باتیں ہو رہی ہیں, پنجاب میں لا آ گیا ہے, بلوچستان کے پی میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. کیا ہم ایک اور واقعے کا انتظار کریں گے, ایک اور زورا شاہ, ایک اور طیبہ, ایک اور کنزا؟ بہت شکریہ آپ کا آغا امین مختار صاحب. جناب طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم نے 2 اور اسٹوریز بھی آپ کو بتانی تھی. ایک سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی کے کورونا فنڈ میں جو مبینہ گھپلے ہوئے تھے, اس کی تحقیقات کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی لیکن اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی, اور ہم آپ کو یہ بھی اپنے اگلے شو میں اب بتائیں گے. اور اس کے ساتھ سول اسپتال کراچی میں ٹینڈر سے متعلق جو میٹرو میٹرز کی خبر ہے, اس پر محکمہ صحت سندھ نے ایکشن لیا اور اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے اگلے شو میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو ناظرین اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.